الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، آج 3 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، تو لہٰذا تمام عاشقان اہل بیت یہ جانتے ہیں کہ جو آج 3 رمضان مبارک ہے، جس تاریخ میں خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ ہے، اور یہ مختصر سے وقت میں نہ ہی ہم ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کی شان بیان کر سکتے ہیں، بس تبرکاً ہدیتاً ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج کی تاریخ کو ظریف ہم اپنے ذہنوں میں اتاریں کہ آج وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں ہم تمام کے آقا و مولا سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت، تمام جنتی عورتوں کی سردار کا وصال مبارک ہے، اور یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس طریقے سے فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیکن ان کو صرف ایک شرف ملا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہیں، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں علماء کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 شرف عطا کیے گئے تھے۔ سب سے پہلا شرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ملا وہ سب سے پہلے تمام انبیاء کے سردار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ بیٹی ہیں، یہ سب سے پہلا شرف ہے۔ اور دوسرا شرف جو آپ کو ملا وہ آپ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ اور تیسرا شرف جو ملا وہ شرف یہ ہے کہ آپ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا ذکر ہم اور آپ جب کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک پاکیزگی اور ہمارے معاشرے میں جس قدر ماحول بنتا چلا گیا ہے، اگر آج بھی سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہماری ماں اور بہنیں اٹھا کر پڑھیں اور سمجھیں تو معلوم ہوگا کہ پردے کی حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے، اور چاہے وہ باپ کے ساتھ زندگی گزارنا ہو وہ طریقہ بھی وہ سکھا گئی، شوہر کے ساتھ زندگی کیسی گزارنا ہو وہ بھی سکھا گئی، اپنی اولاد کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا ہو وہ بھی سکھا گئی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ خدا کی عبادت کیسے کرتے ہیں وہ بھی سکھا گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ عبادات میں اس قدر اپنا وقت گزارتی کہ گھر کا سارا کام آپ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ مختصر بات یہ کہتے ہوئے میں چلوں کہ آپ جو پانی کنویں سے سین کر لاتی تھیں، جس سے آپ کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے اور سینے پر اس رسی کے اثرات پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ گھر میں چکی چلانا، ساتھ میں بچوں کی پرورش کرنا، ساتھ میں شوہر کا خیال رکھنا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب آپ رات میں دن میں عبادات کے ساتھ ساتھ گھر کے کام اور رات میں صرف عبادت میں جب وقت گزارتی تو آپ جب سجدے میں جاتی تو آپ کا سجدہ اتنا طویل ہوتا کہ صبح ہو جاتی لیکن آپ کا ایک سجدہ ختم نہیں ہو پاتا تھا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا تو رات اتنی لمبی بنا دیتا کہ فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکے،
عزیزان محترم، آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو پردے سے چڑ ہوتی چلی گئی۔ آج ہم پردے کے مخالف ہوتے ہمارے خواتین چلے گئے۔ آج حجاب پہننا یا پردے میں رہنا یا دیواری کے اندر رہنا آج انہیں قید نظر آتا ہے۔ لیکن آؤ وہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں پردہ کیا ہے۔ کیونکہ میرے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ایسے گزری کہ ان کے جسم پر جو چادر ہے اس چادر تک کو کسی نے نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کے سر کے بال کو نہ آسمان نے دیکھا نہ آسمان والوں نے دیکھا۔ آپ کی زندگی یوں گزری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی اس کے بعد جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے جو اذیتیں جو تکلیفیں پہنچائی، آپ نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور آپ کی جو زندگی گزری ہے عزیزان محترم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مختصر سا معائنہ اور آپ کی مختصر سی زندگی ہم تمام کے لیے بہت بڑا سبق دے کر جاتی ہے، اور خاص کر ہماری ان ماں اور بہنوں کے لیے بہترین سبق دے کر جاتی ہے۔ کیونکہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کے جسم پر جو چادر مبارک تھی جب اسے دیکھا گیا تو اس چادر مبارک پر کئی پیون لگے ہوئے تھے، لیکن دیکھیں ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں کہ جن کے جسم پر جو کپڑے ہیں اس کپڑوں پر اتنے پیون لگے ہیں لیکن ان کے جسم کا کوئی حصہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آج بہترین سے بہترین کپڑے ہمارے پاس اور ہماری ماں اور بہنوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن آج ہم اپنا انداز، ہم اپنا کردار دیکھیں کہ ہم کہاں تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ آپ دن میں فقر و فاقہ سے زندگی گزارتے۔ یہ فقر و فاقہ اگر میرے آقا آپ چاہتے، آپ اگر ارادہ فرماتے تو الحمدللہ جنت سے سارے میوے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ جاتے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے، اتنے میں دو صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب آپ گزر رہے تھے تو آپ ایک صحابی رسول کے گھر کے آگے سے گزرے، وہ حضرت صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ نے سرکار کی خوشبو کو محسوس کیا گھر سے باہر آ گئے، دیکھا سرکار تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ دو صحابہ ہیں، فرماتے حضور آج مجھے مہمان نوازی کا موقع عطا فرمائے، آج میرے گھر میزبان بن جائے۔ حضرت سرکار نے قبول فرمایا، آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، آپ تشریف رکھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کھانا تیار کرنے لگے۔ آپ کچھ لمحے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر اس قدر آثار نظر آ رہے تھے کہ کئی دن سے سرکار نے کچھ کھانا کھایا نہیں تھا۔ عزیزان محترم، پھر آپ نے جب یہ ماحول دیکھا تو کچھ کھجوروں کا گوشہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا حضور کھانے میں تھوڑی دیری ہو رہی ہے، تب تک آپ یہ تناول فرمائے۔ حضرات یوں کہا جاتا ہے کہ جب روٹیاں تیار ہو کر شوربے کے ساتھ آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب روٹیاں کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے خادم کو بلایا اور کہا کہ کچھ روٹیاں لو اور میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آنا۔ حضرات محترم پوچھا گیا کیا بات ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میری بیٹی بھی کئی دن سے فقر و فاقہ میں ہے۔ حضرات محترم اس قدر زندگی گزاری آپ نے، نہ آپ کے زبان پر نہ شکوہ تھا نہ شکایت تھی، ہر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کر دی۔ اور آج ماحول دیکھیں، چاہے ہماری بہنیں ہوں وہ بیٹیاں ہوں، اپنے باپ سے اپنے بھائی سے ہر چیز سے ہم یہاں پر شکایت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کسی چیز میں اگر کمی پیشی آ جائے۔ پوری زندگی آپ نے گزاری، وقت وصال جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، حضرات محترم آپ نے جو وصیت فرمائی یہ ہم تمام کے لیے اور خواتین اسلام کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا وقت وصال آئے تو آپ کے پاس ایک عورت تھی جن کا نام حضرت اسما تھا، آپ فرماتی ہیں اسما جب میرا وصال ہو جائے تو صرف میرے شوہر کے کسی کو مت دکھانا۔ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک تاکیدیں بھی فرمائی کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو جنازہ تیار کیا تھا
آپ نے فرمایا کہ اس جنازے پر ایک چادر ڈال دینا، اس لیے کہ رات میں میرا جنازہ نکلے اور غیر محرم کی نگاہ جو میرے جسم پر، جو کفن کے اوپر جو کپڑا پڑا ہے اس پر بھی نہ پڑنے پائے۔ عزیزان محترم، ہم غور تو کریں اس بات پر کہ کہاں وہ ہماری مائیں ہیں، وہ کہاں امہات المومنین ہیں، وہ کہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کی زندگی تھی، لیکن آپ جس زندگی سے آپ گزری ہیں اس زندگی کا ایک حصہ بھی اگر ہمارے اس وقت خواتین اسلام عمل کر لیں گی تو انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرات محترم، وہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ میدان محشر میں آخری باتیں کہہ دوں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا، محشر کا عالم ہوگا، تو ایک منادی ندا کرے گا کہ اے میدان محشر اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ آج فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ تو حضرات محترم، وہاں کسی کو کسی کا ہوش خیال نہ ہوگا، لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آئے گی تو ایک آواز آئے گی، اے میدان محشر والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، آج فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ تو ان کے پردے کا یہ عالم تھا، دنیا میں جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ آپ کی شان بیان فرمائے گا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، آج وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں حضرت سیدہ طیبہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری ماں اور بہنوں کو حقیقت میں پردے کو سمجھنے اور ان کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کے صدقے ہمارا اور ہم تمام کا بیڑا پار فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرما کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میدان محشر میں ہماری ماں اور بہنوں کی بھی بے حساب ان کے صدقے مغفرت فرمائے، اور اس گنہگار امت کی بھی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔